أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انعامات گنوائے جا رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم میرے انعاموں کو یاد کر، وہ انعامات جو میں نے تیرے اوپر کیے۔ اس تمشی، یاد کرے موسیٰ اس وقت کو، تمشی اختک کا کہ تیری بہن چل رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا، صندوق دریا میں چلا گیا، تو بہن کو ماں نے کہا تھا کہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو نے دیکھنا ہے کہ یہ صندوق کہاں پر جائے گا۔ تو وہ جب فرعون کے محلات کے پاس پہنچا، بہن ساتھ تھی۔ سپاہی جب محل کے اندر لے گئے صندوق کو فرعون کے سامنے، بہن ساتھ تھی۔ جب بیوی نے کہا کہ اس بچے کو ہم گود میں لیں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا، تو فرعون بات مان گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ اب اگلا اس کا جو مسئلہ ہے وہ دودھ کا ہے، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ فرعون نے پورے گاؤں کی عورتیں جمع کی۔ تو اللہ قرآن میں سورہ قصص کے اندر بیان فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ کسی کافرہ عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ بہن ابھی پاس کھڑی ہے۔ اس بولو، بہن نے کہا حل ادلکم، اے فرعون کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی من یکفلہ، اس عورت کے اوپر جو اس کی کفالت کرے گی، جو اسے سنبھالے گی۔ بہن نے کہہ دیا کہ مجھے ایک عورت معلوم ہے کہ جس کا دودھ ہر بچہ پیتا ہے، کسی بچے نے اس عورت کا دودھ واپس نہیں کیا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، عورت کو لے آؤ۔ وہ گئی، اپنی ماں کو بلا کر لایا، لیکن یہ بات فرعون کو نہیں بتائی کہ یہ میری ماں ہے۔ وہ جب عورت آئی، اس نے دودھ پلایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ تو فرعون کا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ محل کے اندر اس نے جشن منایا کہ بچے نے اتنی عورتوں کو چھوڑ کر ایک عورت کا دودھ پی لیا۔ اللہ نے موسیٰ کی والدہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا کہ میں موسیٰ کو تیری گود کے اندر واپس لاؤں گا، تو اسے صندوق میں ڈال، میرا کام ہے اسے واپس لانا۔ اللہ فرماتے ہیں فرجعناک، ہم نے لوٹایا تجھے اے موسیٰ، الی امک، تیری ماں کی طرف۔ تجھے وہ فرعون کے پاس لے کر جانا، وہاں سے اٹھا کر تیری ماں کے پاس پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے، ہمارے سوا یہ کوئی کر نہیں سکتا۔ کی تقر عینھا، تاکہ وہ موسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ والدہ جو ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اولاد ہوتی ہے۔ چاہے ایک بچہ ایسا ہے کہ معاشرہ سارے کا سارا اس کو برا سمجھتا ہے، یعنی پکی بات ہے، پختہ بات ہے کہ بالکل بدمعاش قسم کا اور بالکل حیا سے خالی آدمی ہو، ساری دنیا اسے لان تان کرے، لیکن ماں کے سامنے تذکرہ کرو نا اس بچے کا، ماں کہے گی کہ میرا بیٹا جو میرے بطن سے پیدا ہوا ہے یہ ہیرا ہے، اس جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اب وقتلتا، ایک اور احسان یاد کروایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ وقتلتا نفسا، اور اے موسیٰ تو نے قتل کیا، نفسا، ایک جان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو جوانی کے اندر قتل کر دیا تھا، ایک مکہ مارا، قبطی قتل ہو گیا۔ فنجیناک من الغم، ہم نے تجھے نجات دی غم سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے کہ اب قبطی مجھ سے قتل ہو گیا، اب فرعون تو مجھے قصاصاً فوراً قتل کر دے گا نا۔ تو اس خوف سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا، مدین کی طرف چلے گئے۔ فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے موسیٰ تجھے بہت آزمایا، کئی مرتبہ تجھے آزمایا۔ خوب یاد رکھ لیں، جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں اللہ ان کو خوب آزماتا ہے۔
تکالیف آتی ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تکالیف آتی ہیں امت میں وہ امت کے نبی کے اوپر آتی ہیں۔ اس کے بعد جتنی زیادہ تکالیف جن لوگوں پر آتی ہیں وہ نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جو کوئی نبی کے جتنا زیادہ قریب ہوگا، نبی کے کام کے جتنے زیادہ قریب ہوگا، اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی، یہ پختہ بات ہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ، تو ٹھہرا رہا اے موسیٰ کئی سالوں تک، فی اہل مدین، مدین والوں کے پاس۔ وہ مدین والے کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے گھر والے تھے، ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ ادھر کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے۔ ثم جئت، پھر تو آیا، علی قدر، ایک اندازے کے اوپر، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ وہ اندازہ کیا تھا؟ مقرر شدہ تھا، جو ازل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں کیوں چروائی گئی اور مدین کیوں بھیجا گیا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا گناہ نہیں تھا۔ خوب یاد رکھ لیں، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تکوینی امر تھا جو ہو کر رہنے والا تھا۔ یہ اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کافر کو مروایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں کیوں چروائی گئی؟ تو یاد رکھ لیں، جو محلوں کے اندر، بڑے بڑے مکانات کے اندر وزیروں کے ہاں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ عوام کی پریشانیوں کو نہیں سمجھتے۔ آج یہ جو تمام ملکوں کا نظام درہم برہم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے غربت نہیں گزاری ہوتی۔ غریبوں کے حالات کو یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ غریب کیسے دال روٹی کماتا ہے، غریب کی کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ یہ تو پیدا ہوتے ہیں تو وہ سونے کے محلوں کے اندر ہوتے ہیں، پھر ساری زندگیاں جو گزارتے ہیں اچھی طریقے سے گزارتے ہیں، انہوں نے غم پریشانیاں دیکھی ہی نہیں ہوتی۔ موسیٰ کو کہاں سے اٹھایا؟ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس دربار سے اٹھایا، اٹھا کر شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا، ادھر جا کر غربت کی زندگی گزاری، بکریاں چرائی، پتہ چلا کہ غربت کیا ہے، تب واپس لا کر نبوت عطا کی۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، بہترین کر کے، کامل کر کے تجھے بنایا، لنفسی، اپنے لیے۔ اب نبیوں کو دیکھ لیں، نبیوں کی شان دیکھیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں موسیٰ کامل کر کے، بہترین قسم کا تجھے بنایا ہے میں نے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اپنے سے مراد کیا؟ اپنے کام کے لیے، اپنی دعوت کے لیے، اپنی تبلیغ کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے۔ تو نبی کیا ہوتے ہیں؟ چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ خود نبیوں کو ایسی تربیت نبیوں کی اللہ کرتے ہیں کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اذهب، جا تو، انت تو، وہ اخوک، اور تیرا بھائی جسے ہم نے نبی بنا دیا ہارون، ہارون اور تو موسیٰ دونوں جاؤ، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، جو نشانیاں میں نے تمہیں دی ہیں وہ نشانیاں لے کر جاؤ۔ نشانیاں کیا تھی؟ وہ جو ہم نے پڑھی تھی، عصا پھینکتے سام بن جاتا، ہاتھ اندر داخل کرتے باہر نکالتے سفید ہو جاتا۔ آگے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے یاد کرتے رہنا ہے۔ داعی حق، جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ذکر و اذکار کا پابند ہو، ہمیشہ اللہ کی یاد کے اندر لگا رہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ داعی حق، دین کی طرف بلانے والا اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو اس کے کام کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک وہ ظالم ہے، سرکش ہے، سرکشی کی حد کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اس سے بڑی سرکشی کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ لوگو تمہارا پروردگار، تمہارا خدا میں فرعون ہوں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بڑا سرکش کون ہوگا؟ اب دیکھیے، فقولا لہ، تم دونوں نے کہنا ہے اس سے، قولا لینا، نرمی والی بات۔ تم جاؤ گے اس کے ساتھ بات کرو گے تو نرمی والی بات کرو گے۔ دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے اصول دیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف پر خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اللہ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس بھی جاؤ گے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو گے، سختی سے بات
نہیں کرو گے۔ ولا قولا لینا لعلہ یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر جائے، او یخشی، یا اس کے دل کے اندر خوف آ جائے، بات کو مان لے۔ یحییٰ ابن معاذ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے یہی والی آیت کسی نے تلاوت کی، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے اور زور سے چیخ ماری اور رونے لگے، کہنے لگے اے پروردگار تو بھی کتنا خوب ہے کہ جو تجھے نہیں مانتا، تیرے خلاف خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا ہے کہ وہ خدا ہے، اس کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، تو جو تیرے ماننے والے ہیں، جو تجھے خدا مانتے ہیں، ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ اور ہارون دونوں فرمانے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم دونوں، نخاف، ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، اس بات سے کہ وہ جلتی کرے گا ہمارے اوپر۔ کیا مطلب؟ ہم جائیں گے فوراً ہمیں سزا دے دے گا، ہماری بات سنے گا ہی نہیں۔ او ان یطغی، ہاں اگر بات سن بھی لی، سننے کے بعد بھی وہ سرکشی نہ کر دے، ہمیں اس وجہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، لا تخافا، اے موسیٰ و ہارون مت ڈرو، مت خوف کھاؤ، کیوں؟ اننی معکما، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسمع و ارا، اے موسیٰ و ہارون میں بہت زیادہ سننے والا ہوں، وہ ارا، اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہوں۔ کائنات، فأتیاہ، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، دونوں یہ کہو، انا رسول ربک، کہ ہم دونوں بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، فارسل، تو بھیج معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، ان کے اوپر مظالم نہ ڈا، ان کو عذاب مت دے۔ اب بنی اسرائیل جو تھے یہ غلام بنے ہوئے تھے فرعون کے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل میری قوم ہے تو اسے میرے ساتھ بھیج دے، اور ان کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ ظلم نہ کر۔ ظلم کیا کرتا تھا؟ کوئی بچہ پیدا ہوتا فوراً اسے قتل کر دیتا، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی انہیں چھوڑتا، تھوڑی سی بڑی ہوتی انہیں لونڈیا بنا لیتا تھا، اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اس کے دربار کے اندر آ کر وہ خدمت کیا کرتی تھی، اور ہر قسم کے مظالم اس نے ان کے اوپر ڈھائے۔ یہ اس کے غلام تھے، جو کام ان سے کہتا تھا وہ کرتے تھے، کوئی مزدوری وغیرہ انہیں نہیں دیتا تھا۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، تحقیقی بات ہے، پختہ بات ہے کہ ہم آئے ہیں تیرے پاس، بآیۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ تو بھی خدا نہیں، تیرا خدا بھی وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی، اور سلامتی ہو، علی من اتبع الہدی، اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے، جو ہدایت کو ماننے والا ہے۔ یہاں سے بتا دیا کافر کو آپ سلام نہیں کر سکتے، کوئی بھی کافر ہے آپ اس کو السلام علیکم نہیں کر سکتے۔ سلامتی اسی پر ہوگی جو اسلام کو مانے گا، اللہ کو مانے گا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، دین پر نہیں آتا، تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سلامتی نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں۔ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں۔ حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہے محمد، اس بات کی وہ گواہی دے دیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، جب یہ کام انہوں نے کیے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، پھر ان کے جان اور مال محفوظ ہیں، إِلَّا بِحَقِّهَا، مگر ہاں کوئی قتل حق ہو اس صورت میں انہیں قتل کیا جائے گا، وگرنہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے رسول اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا
کہ انسان کو امن میں لانے والا، سلامتی کے اندر لانے والا وہ اسلام ہے۔ اگر جو مومن نہیں، مسلمان نہیں، تو وہ امن کے اندر نہیں ہے۔ اس کا قتل کیا ہے؟ رائے گاہ جائے گا، اس کے قتل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر اسلام لائے گا تو اس کا جان و مال محفوظ ہوگا۔ اس لیے آپ کافر کو سلام نہیں کر سکتے۔ کافر کے سامنے آپ جاتے ہیں، اگر آپ کو بہت ہی ضرورت ہے سلام کرنے کی تو یہی والا سلام کریں، والسلام علی من اتبع الہدی۔